الرحیم۔ سیکریٹریٹ مساجد کے تعمیر نو کے سلسلے میں ہوم منسٹر صاحب نے جون کے اختتام تک سنگ بنیاد رکھنے کی بات کی تھی، تعمیر نو شروع ہو جائے گی، یہ بات کہی گئی تھی۔ اس پر بہرحال مختلف لوگوں نے ہوم منسٹر صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا، گلپوشی بھی کی، اور A.K. خان صاحب جو ایڈوائزر ہیں مائنارٹی تلنگانہ کے گورنمنٹ آف تلنگانہ کو، وہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے۔ ان کے بیان کے بعد پھر محمد سلیم صاحب جو وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی چیف منسٹر صاحب نے نقشوں کو اپروول کر دیا ہے اور نقشے وقف بورڈ بھی اس کو اپروول دے دیا ہے، اور ہم لکھ دیے ہیں جون کے اختتام پر مساجد کی تعمیر نو شروع ہو جائے گی۔ یہ بہرحال آج سمجھیے کہ ایک اخبار کے بیورو چیف رشید الدین صاحب نے آج سمجھیے کہ ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر اس سارے پروسیس سے واقف بھی نہیں تھے، اور پھر ابھی جون کے اختتام پر جو تعمیر نو مساجد کی شروع ہونے والی تھی وہ پھر ایک بار ملتوی کی جا رہی ہے، اور تعمیر نو جون کے اختتام پر نہیں ہوگی۔ تو یہ سمجھیے کہ جناب محمود علی صاحب ہوم منسٹر ہیں، A.K. خان ایڈوائزر مائنارٹیز گورنمنٹ آف تلنگانہ ہیں، اور محمد سلیم وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں۔ یہ تینوں نے مسلمانوں کے ساتھ، ان کے جذبات اور احساسات کے ساتھ ایک بڑا مذاق کیا ہے، کیونکہ ہوم منسٹر کا بیان کوئی ہلکے سے نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ وہ ریاست تلنگانہ کے کیبنٹ منسٹر ہیں۔ اور پھر میں بتاؤں 15 جون سب سے پہلے تاریخ طے کی گئی تھی، 15 جون 2020۔ پھر اس کے بعد سمجھیے کہ 2 بار ہاؤس میں چیف منسٹر نے کہا، ایک بار R&B منسٹر نے کہا کہ رمضان سے پہلے سنگ بنیاد ہوگا۔ پھر اس کے بعد 12 فروری تاریخ طے کی گئی منسٹرز کی کمیٹی میں۔ پھر اس کے بعد ہوم منسٹر 6 جون کے اختتام کا وعدہ کر چکے۔ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا گیا ہے، اور تلنگانہ کے مسلمانوں کی کوئی حیثیت اور وقت نئی والی بات ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، قومیں زندہ رہتی ہیں اپنی حیثیت اور وقت کی بنیاد پر، وقار کی بنیاد پر۔ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق ہے کہ ہوم منسٹر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وقف بورڈ چیئرمین اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ایڈوائزر آف گورنمنٹ آف تلنگانہ سمجھیے میٹنگ میں موجود رہتے ہیں، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ ہم سے پوچھ کے نہیں کیا گیا، کر لو آپ کرنا ہے تو، ہم سے پوچھ کے تو نہیں کیا گیا اور نہیں ہو سکتی ہے تقریب۔ تو یہ تلنگانہ کے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مذاق سمجھیے کہ تلنگانہ حکومت اور حکومت کے وزیر داخلہ اور وقف بورڈ چیئرمین اور ایڈوائزر A.K. خان نے سمجھیے بنایا ہے۔ یہ ناقابل برداشت عمل ہے، اور یہ مذاق کو ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گرجا گھر مندر کو مسجد سے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ مسجد کی زمین تلنگانہ حکومت کی جاگیر نہیں ہے، مسجد کی زمین وقف پراپرٹی ہے۔ وہ وقف پراپرٹی کو آپ قبضے میں رکھے ہیں، جو غیر قانونی عمل ہے، جو غاصبانہ قبضہ کہلاتا ہے، اور آپ مساجد کی بات کو سمجھیے کہ یہ دوسرے چیزوں سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ جو ہے سو مساجد آپ کی زمین پر نہیں ہے، مساجد نوٹیفائڈ گزٹ وقف پراپرٹیز ہیں۔ وقف بورڈ کا چیئرمین سمجھیے کہ بے وقوف اور نااہل ہے، جو حکومت تلنگانہ سے سوال کرنے کی سمجھیے کہ جرت نہیں رکھ سکتا، اور ایسے سمجھیے کہ زنخوں کو لا کر بٹھایا گیا ہے ہوم منسٹری پر اور وقف بورڈ میں، اور سمجھیے کہ صاحب مائنارٹی سمجھیے کہ ایڈوائزر کے عہدوں پر، جو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتی۔ اگر مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن نہیں کر سکتے، مسلمانوں کی بات منوا نہیں سکتے، تو آپ حکومت میں رہنا آپ کے لیے سمجھیے نامناسب عمل ہے۔ اور آج میں مشتاق ملک صدر تحریک مسلم شبان اور کنوینر جوائنٹ ایکشن کمیٹی، میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہوم منسٹر کو استعفیٰ دینے کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ ہوم منسٹر استعفیٰ دے مسلمانوں سے اس مذاق کے کرنے کی بنیاد پر،
وقف بورڈ چیئرمین استعفیٰ دے، ایک خاں بھی استعفیٰ دے. یہ 3 استعفے سمجھیے کہ آنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تلنگانہ کے مسلمانوں کے جذبات، احساسات کا مذاق اڑایا ہے، اور باضابطہ میٹنگ کر کے نقشوں کو اپروول کی بات کی گئی ہے اور حکومت اس سے انکار کر رہی ہے. تو اس سے زیادہ بے وقتی، اس سے زیادہ سمجھیے کہ بے عزتی مسلمانوں کی نہیں ہوگی. آپ کو استعفیٰ دینا پڑے گا. یہ تینوں اصحاب کو مستعفی ہونا چاہیے، اور اس پر ہم سمجھیے ریاست گیر مہم چلائیں گے کہ یہ استعفیٰ دیں، اور ان کو سمجھیے کہ مسلمانوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے سمجھیے کہ برہنہ کریں گے کہ ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کی کیا وقت ہے، اور یہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لائق نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.